دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام آپ ہی کے سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے سوالات بھیجنا پسند فرمائیں تو زیادہ بہترین فارمیٹ یہ ہے کہ وہ ایک مختصر سی 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی صورت میں بھیجیں، ویڈیو کلپ کی صورت میں، اور کنسائز انداز میں بالکل ایک یا دو سینٹنسز میں سوال پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں یا آڈیو کلپ بھی بھیج سکتے ہیں، تو جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ویڈیو کلپس۔ اور بہت سارے کیونکہ سوالات آئے ہیں، لیکن اتفاق یہ سمجھ لیں کہ کوئی آڈیو ویڈیو کلپ کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو میننگ فلی وہ دکھا سکیں۔ پچھلی دفعہ جو کوشش کی تھی وہ اتنی کوئی زیادہ بھرپور اور مؤثر نہ تھی، اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ کوالٹی بھیجی گئی جو تھی وہ اتنی شاید پرفیکٹ نہیں تھی، اور پھر ہماری ایڈیٹنگ سکلز بھی شاید پرفیکٹ نہیں ہیں۔ تو اس والے سے یہ پروگرام جو ہے یہ میں سوال سمرائز کر کے خود پڑھ دوں گا اور سوال بھیجنے والے کا نام مینشن کر دوں گا۔ اگرچہ سوالات بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے سملر ہیں، بہت سارے سمپلی کمنٹس ہیں، تو نمائندہ سوال لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پروگرام میں 5 سوالات کے جواب میں نے وہ کوشش کی ہے اس پر تبصرہ کرنے کی، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ثاقب بٹ صاحب، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے 2 سوال سمجھ لیں بھیجے ہیں، ایک ہی سوال کے 2 اجزاء سمجھ لیں۔ تو پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں انہیں ٹرن کوڈز کو، یعنی یہ جو لائلٹیز اپنی بدل لیتے ہیں لوگ، یا ان کو کیا آپ کہتے ہیں، فصلی بٹیرے کہتے ہیں، کوئی لوٹا کہتا ہے، کہ ان کو ٹکٹ کیوں ایوارڈ کرتی ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دینے چاہیے۔ اب اس کا جواب بریفلی تو یہی ہے کہ واقعتاً نہیں دینے چاہیے، یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ۔ لیکن دیکھیں یہ ریال پولیٹک ہے، یعنی پالیٹکس کا اگر بالکل لب لباب آپ کو یعنی بات آپ سے کی جائے تو پالیٹکس کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ ٹیکٹکس یوز کیا جاتا ہے جس سے آپ سیاست یعنی میدان سیاست سے ہوتے ہوئے آپ اقتدار کی کرسی تک پہنچے، یعنی وہ آرٹ جو آپ کو اقتدار کی کرسی تک لے جائے اس کو سیاست کہتے ہیں، ریال پولیٹک کہتے ہیں گوروں کی زبان میں۔ اب جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر شاق و سباق میں پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا جب آپ اسکول جاتے ہیں آپ کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، امتحان دیتے ہیں پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، امتحان پاس کر لیتے ہیں ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں، جاب مل جاتا ہے تو پھر ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی مختلف انوائرمنٹ میں یا مختلف کنٹیکسٹ میں ان کی پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ مثلا جب وہ سیاست سے میں آغاز کرتی ہیں تو بڑے آئیڈیلسٹک باتیں کرتی ہیں، بڑی مثالیت پسندی اور بڑی اصول پسندی، اس قسم کی یعنی گویا پلاٹونک اپروچ ہوتی ہے جی۔ تو جب وہ الیکشن میں آتی ہیں تو پھر اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن الیکشن میں وہ گم ہو جاتی ہیں۔ گم ہونے کے کئی طریقے، ایک تو سائلنٹلی ویسے ہی ذکر نہ کیا، الیکشن ہی نہ لڑا۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ لائم لائٹ میں آ گئے کسی وجہ سے، تھوڑا بہت میڈیا گمکس میں یا میڈیا لائم لائٹ آپ نے لے لی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ مختلف ایکسکیوزز یوز کرتے ہوئے بائیکاٹ کر دیں گے، اور ایکسکیوزز ہمیشہ ریڈی میڈ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو حقیقی کنٹینڈر ہیں سیاست میں، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاردار سیاست سے ہوتے ہوئے
وہ اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچ جائیں گے تو وہ پھر اس وقت الیکشن کے دنوں میں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ ملے جو سیٹ لے کر آئیں. یعنی انہیں وہ آئیڈیالزم اس وقت یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بھی ایک انسانی جبلت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کم از کم اس میدان میں موجود تو رہیں کہ اگر آپ یہ یعنی کسی بالکل آئیڈیالسٹک سٹائل میں کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے لیکن آن گراؤنڈ لیول ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی روٹس نہیں ہیں، ان کی کوئی ووٹنگ اسٹرینتھ نہیں ہے، اور پھر الیکشن جیتنا بذات خود ایک بڑا زبردست قسم کا آرٹ ہے اور بڑی اس کے لیے سکلز چاہیے. یعنی شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بہت زیادہ ہو تو وہ شاید الیکشن جیتتا ہے. ایسی نہیں بات. پڑھنا لکھنا ایک فیکٹر ضرور ہے، تعلیم یافتہ ہونا ایک فیکٹر ہے، لیکن اپنا الیکشن جیتنے میں بے شمار فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں. تو بہرحال جن کو وہ فیکٹرز کنورج جن پر کرتے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. یعنی یہ پوٹینشیل اس وقت بالکل بہر پوٹینشیل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سیٹ لے کر آئے گا. ایک بات اس کے ساتھ یقیناً ایک تھوڑا بہت لائلٹی کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن فیصلہ کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ کون جیت کر دے گا. انلیس کہ آپ بالکل اس ہیراکی میں اس پارٹی میں بڑے نامور ہوں اور بڑے یعنی جو فیصلہ کن لوگ ہیں اس پارٹی کے دوسرے لفظوں میں مالک ہیں، آپ ان کے قریب ہوں، آپ ان کی ضرورت ہوں، یا آپ کا ان سے بڑا ادروائز قریبی تعلق ہو، رشتہ داری ہو، یا بڑا لانگ لاسٹنگ قسم کا تعلق ہو، وہ تو ظاہر ہے وہ عین ممکن ہے کہ آپ کو ٹکٹ پھر بھی دے دیں کہ اگر بظاہر آپ کے ویزیبل چانسز نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کو کوئی خاص ٹکٹ دینے کا امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں فائدہ بھی نہیں ہوتا نا. اگر جس نے آپ کو پتہ ہے کہ جیت نہیں سکتا تو آپ نے ٹکٹ دے کر اس سے کیا لینا ہے، اور اس نے ٹکٹ لے کر کیا لینا ہے کرنا ہے. تو اس وجہ سے جن لوگوں کو یہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ پارٹیاں بدلنے والا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ دے ہیو اے کیپیسٹی ٹو گیٹ ٹو دا نیشنل اسمبلی اور سینٹ. ان میں یہ صلاحیت ہے. اب صلاحیت جیسے بھی انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہے یہ ایک ڈفرینٹ سائنس ہے. تو اس والے سے ان کو بہرحال ٹکٹ ملیں گے جب بھی سیاست ہوگی، جب بھی الیکشن ہوں گے. ایک پارٹی سے نہیں تو دوسری سے مل جائیں گے. انہیں ٹوٹل ریفیوزل ممکن نہیں ہے ان کے سامنے نا، اس لیے کہ پارٹیاں بھی کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک بیس پر کام نہیں کرتی. آپ امیجن کریں کہ میں نے بتیری کوشش کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ویب سائٹ دیکھنے کی، یعنی کسی کا بھی اس لیول کا ویب سائٹ نہیں ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہو کہ کیا زبردست اور بہت ساروں کا، زیادہ تر لوگوں کا تو ٹرنکیٹڈ ہے، روڈیمنٹری ہے، یا ہے ہی نہیں ہیں جی، یا بڑا کہ ویٹنگ سون، کمنگ سون، ویٹنگ اویٹنگ یا کمنگ سون وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو حالانکہ یہ سب سے آسان کام ہے نا، اس پر تو کوئی ووٹ شوٹ نہیں چاہیے. لیکن یعنی جب پارٹیاں کمزور ہوں، ان کا ہوم ورک نہ ہو، ان کی اپنی بھی لائلٹیز کیونکہ بہت زیادہ ان میں کمٹمنٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ووٹ اپنا ٹکٹ دینے پر مجبور بھی ہوتی ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹکٹ لینے والے جو ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کرتی. یہ میوچل بینیفیشیری، میوچل بینیفٹس کی بات ہے، سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے ان دونوں میں. لہذا ہماری چاہت کے باوجود ٹرن کورس کو ٹکٹ ملتے رہیں گے. اور اب ان کا دوسرا سوال یا دوسرا حصہ سوال کا یہ تھا کہ ٹکٹ دیتے وقت تدبر کو دیکھنا چاہیے. پارٹی ٹکٹ دیتے وقت نا، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی بالکل شیلو پرسنالٹی کا ہیں، ان میں کوئی دانش مندی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، کوئی بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی ان میں انٹر پرسنل سکلز نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی یا کوئی کسی نقطے پر گفتگو کرنے کا کوئی بہت زیادہ ان کو ملکہ حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو ٹکٹ ملتے ہیں. پارٹیوں کو تدبر دیکھنا چاہیے. اگین وہی بات کہ آئیڈیل اسپیکنگ یہ بات صحیح ہے کہ تدبر دیکھنا چاہیے، لیکن اوور رائڈنگ اس وقت کنسیڈریشن جو وہ ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ پارٹی یہ ٹکٹ لے کر سیٹ پارٹی کو جتوا سکتا ہے، دوسرا اس پارٹی میں جو ٹکٹ دینے والے لوگ ہیں یعنی آؤنرز جو ہیں ان کے ساتھ اس کی ایکویشن کیا ہے.
بعض اوقات یعنی بعض کانسٹیچوئنسیز میں بعض پارٹیوں کی اتنی اکثریت ہے یا ان کا ہولڈ ہے کہ وہ واقعتاً کسی کو بھی ٹکٹ دے کے کامیاب کروا سکتی ہیں. اس صورت میں وہ پھر یا اپنے خاندان میں، کیونکہ ان کی لائلٹی ظاہر ہے ان کے نزدیک انڈسپیوٹڈ ہوتی ہے، یا پھر وہ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب حسن و سیاست اکٹھا ہو جائے نا، بڑا یہ غضبناک قسم کا مرکب ہے، تو بہت لوگ جو ہیں وہ حسن کے زور بازو سے یعنی ڈائریکٹلی وہ جس کو ٹکٹ مل رہا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں اور سے وہ پروویژن بھی یعنی اس میں یہ سکلز ہو سکتی ہیں کہ وہ یہ جنس جو ہے وہ مہیا کر سکیں. خاص طور پر یہ جو اسپیشل سیٹ کی ٹکٹ ہیں، اس میں حالانکہ اسپیشل سیٹس پر زیادہ تدبر والے لوگ اور زیادہ لائل لوگ لائے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی عام لوگوں سے تو ووٹ نہیں لینا، اس میں تو آپ کی کم و بیش طے ہے کہ اتنی آپ کی یعنی ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف سیٹس دیٹ یو ہیو ون ان دا جنرل الیکشنس کہ آپ کو اتنا اس میں اسپیشل سیٹس میں سے ملے گا، یعنی چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. لیکن اس وقت وہ جو فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں کہ شمالہ طارق ہے بالفرض، یا اسی طرح کی اور کئی خواتین ہیں اس وقت اسمبلی میں ہیں، اور ہر پارٹی میں، یہ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی میں، ہر پارٹی میں ہیں. اب میں کس کے نام لوں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا گٹس ہے. وہ جو عاشق بی بی ہے وہ بھی کہتی ہے پتہ نہیں کیا گیٹس ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہیں وہ جو طاقتور لوگ ہیں نا پیچھے جو سپانسرز ہیں، ان کے نامینیز بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ تو پارٹیوں کے آنرز کے نامینیز ہیں، کچھ کو ٹکٹ ملتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ جیت کر لا سکتا ہے، کچھ کو ٹکٹ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی تعلقات یا رشتہ داری اتنی سٹرانگ ہے. کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملتا ہے کہ وہ جو نئے خدا ہیں نا، جو سومناتھ والے ہیں، وہ کن کو دینا چاہتے ہیں. ان کا بھی سمجھ لیں کہ کم و بیش تھوڑا بہت ویرینگ ڈپینڈنگ اپان دا سائز آف دی پارٹی ان کے بھی نامینیز ہوتے ہیں. نامینیز ایکسپریس بھی ہو سکتے ہیں، امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے تدبر اگرچہ مثبت بات ہے، دیکھنا چاہیے جی، لائلٹی بھی دیکھنی چاہیے، لیکن یہ لیسٹ اور آخری کنسیڈریشن ہے. تو اب دوسرا سوال ہے، ایک دوست ہے سجاد بیگ، وہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی کیسے قابو میں آئے گی. شاید ان کا روح سخن موجودہ بحران آٹے کا یا چینی وغیرہ کا جو ہے اس کی طرف ہے کہ مہنگائی کیسے قابو ہو سکتی ہے. اور قانون سازی ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تو عوام کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی ہے. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ اس میں سب سے عام بات جو ہے وہ گورننس انوالو ہے، کوالٹی آف گورننس. اور جب گورننس آتی ہے یعنی کیسے حکومت کرنی ہے، اس میں قانون اور قانون سازی کا بڑا عمل دخل ہے. حکومت کوئی ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتی، حکومت ود ان لیگل فریم ورک آپریٹ کرتی ہے، کم از کم یا کرنا چاہیے. لہذا قانون سازی آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ کوئی قانون جو ہی بنتا ہے کوئی میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں تھیلا آٹے کا نہیں پہنچ جاتا، لیکن بہرحال ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ یعنی باہمی طور پر مربوط چیزیں ہیں ساری. قانون سازی کو اور عوام کے دکھ درد انکلوڈنگ مہنگائی کو آپ بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ عموماً اوور سمپلیفائی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک سستی اور امیڈیٹ کلیپ لینے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں، ادروائز اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہوتا. کہ دیکھیں جی عوام کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مثلا یہ کہہ دیں گے کہ جو مشرف کے سپورٹر ہے وہ دیکھو جی ان سزاد ان کا کی فائدہ ہے، یہ کوئی عوام کا مسئلہ ہے، عوام نے تو آٹے دار چاہیے جی. دیکھیں اس نے پورے نظام کو ڈسٹرب کیا. جیسے اس نے پورے نظام کو ڈسٹرب کیا تو اس میں ظاہر ہے وہ سارا میکینزم مہنگائی والا بھی آ جائے گا. جب حکومت مختلف بحرانوں کا شکار ہوتی ہے یا آئین اور قانون کا سٹرکچر جو ہے وہ کسی بحران کا شکار ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. لہذا جس طرح وہ فتنہ کہا گیا نا کہ وہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، تو گویا قانون اور آئین کو سبوٹاج کرنا وہ فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے. اور جب فتنہ پیدا ہو جائے تو معاشرے کا ہر عضو، معاشرے کا ہر پہلو، معاشرے کے یعنی جتنے بھی اس میں فیکٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.
لہذا عوام پھر مہنگائی کا بھی شکار ہوتی ہے، سب چیزوں کا شکار ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کو اس طرح ڈس ریگارڈ اور پرے نہیں پھینکا جا سکتا، کیونکہ یہ عوام کا براہ راست مسئلہ نہیں ہے، یہ براہ راست مسئلہ ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا جی۔ تو لیکن دوسری طرف کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگین اگر ایک سینٹنس میں کہا جائے تو بیسٹ گورننس سے، بیسٹ پلاننگ سے اور بیسٹ ایگزیکیوشن آف دیٹ پلان، اس سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت ساری اور کنسیڈریشن ہوتی ہیں، اور حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں عموماً یہ ساری چیزیں، مہنگائی کو قابو کرنا، عوام کو مطمئن کرنا، ترقیاتی کام کرنے، ان کا پرائمری مقصد نہیں ہوتا۔ پرائمری مقصد ہوتا ہے اقتدار میں رہنا۔ یہ باتیں اس لیے وہ کرتے ہیں یا عملی طور پر پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کرنے سے ان کے حکومت میں رہنے کے یا حکومت حاصل کرنے کے نیکسٹ ٹائم زیادہ چانسز انہیں محسوس ہوتے ہیں، ورنہ یہ ان کی کوئی یعنی ان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل نہیں عموماً ہوتی، یعنی موسٹلی بات کریں، ظاہر ہے پھر پرسنل ویریشنز ہوتی ہیں ان میں۔ تو بیسٹ گورننس سے ہی قابو ہو سکتا ہے۔ اب موجودہ اگر امیڈیٹ بات کریں تو ظاہر ہے کرائسس پیدا ہو گیا۔ اس میں جو تیر بہدف نسخہ ہے وہ یہی ہے۔ بے شک پہلے ہم نے گندم بیچی ہے، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اب گندم خریدنے سے یا امپورٹ کرنے سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن حل یہی ہے کہ جب شارٹیج ہوگی ہے تو گندم پرووائڈ کریں نا۔ جب سپلائی کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہے یا اس میں اویلیبل نہیں ہے چیز، تو سپلائی کو بحال کریں۔ لہذا اب یہی مسئلہ، اس کا حل یہی ہے کہ گندم امپورٹ کی جائے، کہیں سے منگوائی جائے۔ جب منگوا دیں گے، پریکٹیکلی آ جائے گی، تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ پینک سٹرکن نہیں رہے گی اور نارملائز ہو جائے گی، کیونکہ ابھی 2 مہینے رہتے ہیں نئی فصل آنے میں کم از کم۔ بعض علاقوں میں جیسے سندھ وغیرہ میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا یہ 2-2.5 مہینے عملی طور پر ہو تو یعنی ہونا تو چاہیے فوراً آ جائے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 2-2.5 مہینے یہ کرائسس رہے گا، نئی فصل آنے پر ہی مکمل ختم ہوگا۔ اب نیکسٹ سوال یہ ہے، شاہد صاحب ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ سیاستدانوں کو میں پہلے الزام ان پر لگاتا تھا کہ ان کی وجہ سے ملک خراب ہے، لیکن اب یہ پتہ چلا، اب ہم سے مراد ان کی، اب ہو سکتا ہے کئی سال پہلے انہیں پتہ چل گیا ہو، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اصل تو دیوتا لوگ ہیں، ان کا قابو ہے۔ یہ بات ظاہر ہے سوال سے زیادہ ان کا آبزرویشن ہے۔ یہ کم و بیش اکثر لوگوں کا یہی ہے، ہم بھی کبھی یہی سمجھتے تھے پھر ہم پر بھی یہ معاملہ جو ہے منکشف ہوا کہ وہ اصل لوگ اور ہیں اور ہم کسی اور کو الزام دیتے ہیں۔ اگرچہ پارٹلی الزام ہر ایک پر آتا ہے، مجھ پر بھی آتا ہے، شاید آپ پر بھی آ جائے، لیکن یہی ہے کہ جو پرائمری اس پر یعنی اس کے ذمہ دار ہیں وہ وہی ہیں جن کے سر پر سرخاب کے پر لگے۔ اب ایک اور سوال ہے، کسی خاتون نے ظاہر اپنا نام ظاہر نہیں کیا، وہ فرماتی ہیں کہ فیصل واڈا نے یہ جو حرکت کی ہے جوتے والی، یہ کیوں کی ہے؟ اس سے تو وہ نہ اہل اخفا سمجھ لیں، جو ویسے تو ظاہر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، لیکن اہل اخفا بھی ہیں، یعنی وہ مقتدر ہستیاں جو ہیں، مقتدر ادارے ہیں، ان کی بدنامی ہوئی ہے اس سے۔ تو کیا فیصل واڈا ان سے ناراض تھا؟ دیکھیں، یہ ہماری بہن کا اپنا آبزرویشن ہے، فیصل واڈا ان کا پلانٹڈ ہے، ان کا سپانسرڈ ہے، فیصل واڈا کا جو بظاہر باس ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ لہذا یہ بات تو رول آؤٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ یہ کوئی بائی ڈیزائن اسے ناراضگی ہو اور اس کے اظہار کے لیے یہ لایا ہو، نہیں، وہ بالکل ایٹ فیس ویلیو ہے، اس کو لے، وہ اسی لیے لایا ہے کہ اپوزیشن کو ذلیل کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ان انٹینڈڈ یا انسیڈنٹل نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سپانسرز بھی اس سے ذلیل ہوتے ہیں۔ اصل میں یعنی بدنامی تو اس کے سپانسرز کی ہے، لیکن وہ اپنے تئیں اس سپانسرز کی گویا امپلائیڈ ہدایات پر ہی عمل کر رہا تھا، یا ان کی اپنے تئیں شان میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ بوٹ جو ہیں وہ کسی کو بھی بھا سکتے ہیں۔ لہذا فیصل واڈا ان سے ناراض نہیں تھا، ناراض انہی سے تھا،
یعنی جن کو بظاہر ہٹ کیا گیا. اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ایک دوست شاہ بیرام صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, یعنی کچھ الفاظ ظاہر ایگزیکٹ نہیں ہیں دوستوں کے, میں نے اس کو سمرائز کیا ہے یا اس کو تھوڑا کنسائز کیا, کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو جو سزا ہوئی اس پر آپ کے کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, تحریک لبیک پاکستان میں یعنی ارریسپیکٹو کہ اس کے کیس کے میرٹس کیا ہیں, میں پہلے تو یہ اس کنٹراسٹ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دیکھیں مشرف ہے جس نے پورے جس طرح وہ کہا گیا نا کہ فتنہ جو ہے قتل سے شدید تر ہے, جو فتنوں کا منبع ہے, یعنی جس نے آئین کو الٹا ملٹیپل ٹائمز, لیکن ظاہر ہے اسے سیکنڈ ٹائم جو اس نے اٹیمپٹ کیا آئین کو الٹنے کی, ایبروگیٹ کیا, سسپینڈ کیا, ہیلڈ ان ابینس کیا, جو بھی آپ اس کو نام دیں, لیکن بہرحال سبوٹاش کیا آئین کو, اس میں غداری کی سزا اسے ہوئی 6-7 سال کے پروسیس کے بعد. سپریم کورٹ تک کم و بیش ان کی منتیں کرتے رہے کہ آ جائیں, لیکن جب سزا ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص جس کو سزا ہوئی ہو اس پر سب سے اونچا وین جو ہے نا, میں پنجابی میں جب کہتا ہوں وین تو مزہ بڑھاتا ہے جی, سب تو اونچا وین جڑا وہ مشرف دی سزا تو ہے, اور سب تو اونچا وین کرنے آئے لوگ سب تو اونچے لوگ ہیں. آصف غفور صاحب وہ 5th جنریشن وار والے حضرت صاحب, اور ہمارے جو اہل سومنات ہیں وہاں کے دیوتا جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ ان کے وین, ان کی چیخیں آسمان تک, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض ویسے ہی سنا کرتے تھے کہ بلی کی جو آہ ہے یا چیخ ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے, تو پتہ نہیں اس کی پہنچتی ہے یا نہیں ہے, ان کی آسمان تک پہنچ گئی تھی. آصف غفور اور اس کے لواحقین کی چیخیں اور وین جو ہیں وہ مشرف کی سزا پر جو ہوئے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عرش تک پہنچ گئی تھی, اور اس کا ایک اظہار یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کو انویلیڈیٹ کر دیا, اس عدالت کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا, اور ظاہر ہے آگے پھر اپیل وغیرہ ہے اب سپریم کورٹ میں, وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے, یعنی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو کنٹراسٹ یہ ہے کہ ایک طرف وہ تھا کہ جس نے فتنوں کی ماں کو جنم دیا, اس پر سب سے اونچا وین پاکستان کی اسٹیٹ نے کیا, ہم ان کو اسٹیٹ ہی کہیں گے, اور دوسری طرف یہی کیس لے لیں کہ تحریک لبیک پاکستان جناب علامہ خادم رضوی دامت برکاتہم عالیہ, ان کے پیروکار, یہ جو ان کا سیکنڈ فیز تھا ایجیٹیشن کا, یعنی موجودہ دور حکومت میں جو نومبر میں موسٹ پروبیبلی ہوا تھا, تو اس کی پاداش میں انہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ہر ایک شخص کو, وہ جو کم و بیش 86-87 حضرات ہیں جن میں خادم رضوی صاحب کے بھائی اور ان کے بھتیجے بھی ہیں, ان کو ہر ایک کو 55 سال سزا اور 1,35,000 جرمانہ, اور ان کے بھائی اور بھتیجے اور کچھ اور 1-2 اشخاص کو ان ایڈیشن ٹو دس, یعنی اس سے علیحدہ بھی 50,000 جرمانہ اور 2-2.5 سال سزا وغیرہ. یعنی مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جتنی اینٹی ٹیررزم کورٹ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی میں, حالانکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ایجیٹیشن تھا ہم اس کے میرٹس پر بات نہیں کرتے, لیکن اس میں کچھ توپیں تو نہیں چلائے گی نا یعنی اس میں کوئی نہ دھماکے ہوئے, نہ کسی بندے کو قتل کیا گیا, لیکن پھر بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کتنا کھلا ہاتھ رکھا ہے سزا دینے. حالانکہ اس سے پہلے جو پچھلے دور میں علامہ خادم رضوی کا احتجاج تھا, ہم اگین اس کے میرٹس ڈی میرٹس پر نہیں جا رہے, اس میں ان کی ایکٹیویٹی اس احتجاج سے کہیں بڑھ کے تھی, اور اس میں کم از کم چلو آتشی اسلحہ نہیں ہے تو ڈنڈے شنڈے تو چل ہی گئے تھے جی, لیکن اس پر نہ کوئی سزا ہوئی, نہ کوئی قصہ, نہ کہانی, بلکہ اس پر اگر کسی نے کمنٹس دیے جس جج نے, شوکت عزیز صدیقی نے یا پھر اپنا قاضی فائز عیسیٰ نے, تو ان کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے دیوتاؤں کی آواز میں ملائیں گے تو آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے فیض حمید جو اب DGISI ہے, اس وقت پیسے تقسیم اوپنلی کر رہا تھا لیکن وہ دہشت گردی نہیں تھی, یہ دہشت گردی ہے. مشرف کا آئین کو الٹ دینا دہشت گردی نہیں تھی, اس میں وین بنتا ہے,
یا اس نے ظاہر لال مسجد میں بے پناہ قتل و غارت کی، ظلم و ستم کے انتہا کی، اور اسی طرح کے اور جیسے بلوچستان میں بگٹی صاحب اور باقی. لیکن وہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے جو خادم رضوی اور ان کے رفقا یا پیروکاروں کا معاملہ ہے. اس میں ایک تھوڑا میں سٹل، یعنی یہ تو ہے کنٹراسٹ اس میں، تو یقیناً یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے، یعنی سزا کا کوانٹم اس ایکٹیویٹی سے جو بظاہر اس وقت یعنی انڈر کنسیڈریشن تھی، یقیناً بلیٹنٹلی زیادہ ہے. اور اس میں اس وہ ایکٹیویٹی جو منفی تھی سپوزڈ مبینہ طور پر، اس کی شدت پر مبنی نہیں ہے یہ سزا اس مینٹلٹی پر مبنی ہے کہ جو دیوتا ہیں جب انہوں نے چاہا کہ آپ نہ کریں تو آپ نے کیوں کیا. یعنی دیوتاؤں کی نافرمانی کی یہ سزا ہے، یہ کسی ٹیررزم بیسڈ سزا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں اس فینامینا پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یعنی تمام علماء کی میں تہ دل سے عزت کرتا ہوں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. تمام علماء میرے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے. اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی علماء کا علماء سے. ہم چلو ایک عالم دین کی عزت کرتے ہوئے دوسرے عالم دین جو اس سے مختلف ہے، اس سے اختلاف رکھتا ہے، ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن جو واقعتاً علماء کی کیٹیگری میں ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میرے آنکھوں کے نور ہیں. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، انہیں اسٹیٹ کے جو اصل مالک ہیں ان کے ہاتھوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں شخص کھیلا ہے یا فلاں گروہ کھیلا ہے یا ان کے کہنے پر کچھ کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ چاہیں تو بالکل ان کی ہاں میں ہاں یہ سوچ کر یا تو ملائیں کانشیسلی کہ یہ ہمیں یوز کر رہے ہیں، ہم یوز ہو رہے ہیں، اس اگینسٹ ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے، اور بعد میں انہوں نے ہمیں پھینک دینا ہے، دیٹس اٹ. یا تو یہ آپ نوئنگلی فیصلہ کر لیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کاز کو سرو کر رہے ہیں تو یقین کریں سب سے مظلوم طبقہ پاکستان میں مذہبی طبقہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسٹیٹ اتھارٹیز کو، ان مقتدر لوگوں کو، ان دیوتاؤں کو، ان سومنات کے انچارجز ان کو ضرورت پڑتی ہے جان دلوانے کی، جب کہیں گردن کٹوانے کی، تو یہ مذہبی طبقے کو استعمال کرتے ہیں. اور مذہبی طبقہ ظاہر ہے، طبقہ ویسے تو مسلمان بائی ڈیفینیشن مذہبی ہے نا سارے، یعنی اس میں خاص جو تھوڑا پرومیننٹ ہیں اس والے سے، ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو یوز کرتے ہیں اور پھر ایٹ دیئر کنوینئنس ان کو بیچ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور اس سے ڈبل فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو، پھر ان کو یعنی زیر غضب لا کے پھر اس چیز کو کیش کرواتے ہیں، اور اس میں الٹیمیٹلی جو مسلمان ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جو سیکولرسٹ لوگ ہیں، جو اسٹیٹ میں اصل فنکشنریز ہیں، جو اسٹیٹ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. جی، جب بھی جان دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جب کہ سر کٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو سول سوسائٹی جن کو ہم کہتے ہیں نا، بڑی بڑی اینکیں اور ٹوپی ڈرامہ، موم بتی مافیا وغیرہ وغیرہ، وہ کبھی بھی جان نہیں دیتے، اس لیے کہ انہیں جان بہت عزیز ہے، انہیں پتہ ہے یہ جان ان کے نزدیک آخری ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن کیونکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشاد در دل، سمجھتے ہیں یہ ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، وہ اقبال کہتا ہے نا، تو اس لیے وہ جان دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ ڈبل نقصان اٹھاتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، پھر مورد الزام بھی ٹھہرائے جاتے ہیں. جبکہ سیکولر لوگ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور جان بھی نہیں دیتے، اور بدنام بھی مذہبی طبقے کو کرتے ہیں. مغرب سے فنڈز وہ لیتے ہیں، مغرب کی زندگی کو انجوائے وہ کرتے ہیں، لیکن الزام کہیں اور جاتا ہے. تو اس معاملے میں پاکستان میں کم و بیش سارے ہی لوگ یوز ہوئے ہیں. یعنی کبھی جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ لیں کہ یعنی اب آپ ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح بہت ساری مذہبی تنظیمیں جب افغانستان میں سوویت یونین کا معاملہ تھا. اسی طرح آگے دیکھ لیں کہ یہی مثلاً اہل حدیث جماعت، جس میں وہ آج کل ان پر یعنی عطاب ہے یا جو بھی کہہ لیں،
جب بھی یعنی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کی بلی کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں پر بلنگڑوں پر ہی قدم رکھ لیتی، تو اسی طرح یہ اپنا طریق لبیک پاکستان کا بھی سلسلہ ہے کہ جب چاہا ان کو یعنی یوٹیلائز بھی کیا اپنے مقاصد کے لیے، اور جب چاہا ان کو پھینک دیا، اور پھر ان کو سزائیں بھی ہو گئیں ہیں جی۔ اب ڈبل فائدہ نے ایک کہا کہ ہم نے دہشت گردی کو یا انتہا پسندی کو گویا چیک کر دیا ہے سزائیں دے کے، اور دوسرا فائدہ بھی خود اٹھایا۔ اس لیے ہمارے جو رہنما ہیں، ہماری گزارش ہے، ظاہر ہے ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی نصیحت نہیں کر سکتے، ایک ان کے معمولی فالوور کی حیثیت سے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ جو دیوتا ہیں سومناتھ کے، یقین جانیں ان کے در سے کسی نے خیر نہیں پائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خود بھی فیصلے نہیں کرتے، یہ اکراس دی اوشن، یہ سمندر، 7 سمندر پار کوئی لوگ ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کوکاف تو نہیں ہے، لیکن وہ کہانیوں میں جو کوکاف ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ماتحت ہیں، یہ یقین کریں، یہ آپ کو میری طرح نظر آتے ہیں، ہمیں آپ کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ ہوں، ایک طرف ہم ہوں، بخدا یہ ان کے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، ریمنڈ ڈیوس نے پاکستانیوں کو قتل کیا نا سامنے، لیکن دیوتا کن کے ساتھ تھے؟ اس طرح ہر لمحے یہ مثال ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ افغان سچویشن میں ایک دفعہ ہمارے فوجیوں کو 25 سے 30 تک انہوں نے تفنن تباہ کے لیے قتل کر دیا تھا، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ وغیرہ کر کے۔ ہم نے جواباً ایک گولی بھی نہیں ان پر برسائی، اور وہ اگرچہ ہمارے تھے، فوجی تھے، ان کی ماؤں بہنوں کا انٹرویو ٹی وی پر نہیں چلا، کبھی نہیں ان کا کہا گیا کہ مجھے خواب آیا تھا میرا پتر رکھ دے میں شہید ہونا ہے جی۔ کبھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دکھایا گیا، دیکھیں جی یہ وطن پر جان نثار انہوں نے، ان کے والد صاحب نے یا بہن نے یا باپ نے یا شوہر نے کر دی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جنہوں نے مارے تھے وہ تو ہمارے آقا ہیں۔ اب آقاؤں کے خلاف شکایت کرنا تو آپ کو پتہ ہے ہائی ٹریزن ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر دوستوں کو بات پسند آئے تو ہمارے اپنا چینل کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔